اب جس طرح کا معاشرہ چل رہا ہے آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ایک لڑکے کو کیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، یہ کیسی سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کو کیا چیز دیکھنی چاہیے اس لڑکی میں، اور اسی طرح ایک لڑکی کو لڑکے میں یعنی ہونے والے دلہے میں کیا چیز دیکھنی چاہیے جو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اب نہ وہ یعنی صحیح سمت جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام کی صاف حدیث موجود ہے کہ عورت سے جو شادی کس بنیاد پہ کی جاتی ہے، لمالہا ولجمالہا ولدینہا ولحسبہا فاظفر بذات الدین۔ عورت سے جو شادی ہوتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال، حسن و جمال حسن کی وجہ سے، اس کی خاندانی حسب و نسب کمال کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ چار عمومی وجوہات ہیں، تم میں سے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، اللہ کرے چاروں اکٹھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا سونے پہ سہاگا۔ اگر کسی ایک پر آپ کو کرنا پڑے تو فاظفر بذات الدین، دین والی کو لے کر کامیاب ہو جاؤ، صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے، فوکس دین کو کرنا ہے۔ اور یہی حکم لڑکی کے لیے کہ اس نے لڑکے سے شادی کرنی ہے، تو ساری چیزیں اگر لڑکے کے اندر جمع سر ہے۔ یہ حکم جو ہے یہ امت مسلمہ کے لیے ہم سبھی جانتے ہیں تقریباً، میرا ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اب مثال کے طور پہ کوئی لڑکی کسی ایک سے میں شادی کرتا ہوں، اس کے باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن دین کے حوالے سے مجھے نہیں پتا، اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اس کو جاننے کے لیے جو ایک طریقہ کار چلتا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ یار بڑا بچہ دولت مند ہے اور بڑا پڑھا لکھا ہے، ڈالروں میں یہ تنخواہ لے رہا ہے، وہی اس کے پلازے ہیں، لیکن بے نمازی ہے، دین کا پتہ نہیں، اللہ کرے گا ہو جائے گا، ہو جائے گا، دے دو بیٹی۔ درست، ایک یعنی دوسری طرف پیورٹی دیکھی جائے گی۔ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو معاشرے میں ہو رہا ہے، اتا پتہ کیسے لگاتے نہیں، درست، بالکل ہیں۔ یہ لطیفہ سن لیں گے آسانی ہو جائے گی، یہ حقیقی لطیفہ ہے۔ بالکل اور بالکل ضرور۔ دوسری طرف بہت بڑا دیندار ہے، حلال پہ گزارا کرتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا، ہینڈ ٹو ماؤتھ سے چلو تھوڑا سا اوپر ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنی بیوی کو بھی گزارا کر کے برابر کر سکتا ہے، پڑھا لکھا ہے، اب یہ بھی نوکری لگی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ اس کو پروموشن ملتی جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ اور اس کی دنیا بن جائے گی، نہیں نہیں نہیں، اس کو نہیں دینی۔ یہ تو آپ کا کیا کہتے ہیں دینداروں کا یہ حال ہے۔ درست، جب ہم نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نے اپنے بچوں کے اپنی بچوں کی رشتے کرنے ہیں، سکون نام کی کوئی چیز میرے اور آپ کے کھاتے میں آنے والی نہیں ہے۔ رائٹ، آج کی ساس اور آج کا سسر اپنے ہونے والے داماد سے وہ امیدیں رکھتا ہے جو وہ خود 50 سال بعد اس سٹیج پہ پہنچا ہے۔ درست، کہتا ہے بالکل۔ جی میں سیلف میڈ ہوں، تو بھائی ایک سیلف میڈ داماد بھی تو رکھ لو نا یار، وہاں کیوں نہیں تیار ہوتا وہ؟ اگر بہت بڑا دیندار ہے تو وہ بھی سیلف میڈ بن جائے گا آپ کی سطح۔ اچھا، آپ 50 سال کا سفر کر کے جہاں پہنچے ہیں، آپ یہاں اس نقطے پر اسی طرح داماد چاہتے ہیں، تو وہ داماد پھر آپ کے لیے کیا ہوگا؟ وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، وہ ہاں، داماد نہیں ہوتا، پھر سب کچھ قابو کر لیتا ہے۔ درست، دین بالکل۔ کو دونوں طرف اپنائیں گے، آسانی ہے۔